خداوند یسوع مسیح کے نام میں اسلام اور راہ حق کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم خدا کے کلام کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ہاتھوں میں بائبل مقدس خدا کا تحریر شدہ کلام ہے۔ پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت سے مکاشفہ کے آخری باب کی آخری آیت تک ہر لفظ خدا کا کلام ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ براہ راست خدا کے منہ سے نکلے، کچھ اس نے انسانوں کے وسیلے تحریر کروائے، اور آخر زمانہ میں اس کا اکلوتا بیٹا مجسم کلام بن کر اس دنیا میں آیا اور ہمارے درمیان رہا۔ عارف بھائی، پیدائش کی کتاب میں خدا نے اپنے سپوکن ورڈ کی قدرت سے زمین، آسمان اور کل کائنات کو تخلیق کیا۔ خدا کا وہ کلام جس سے وہ اپنی بے اندازہ قدرت ظاہر کرتا ہے، اس کو ہم ڈگریز آف گاڈ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا نے آدم، حوا، نوح، ابراہم اور موسیٰ کو ان کی زندگیوں کے مطابق ہدایات دیں۔ اس کو ہم پرسنل ایڈریس کہتے ہیں۔ خدا نے موسیٰ کے وسیلے بنی اسرائیل کو شریعت دی اور بہت سے نبیوں کو بھی بھیجا جو خدا کا پیغام اسرائیل اور دوسری قوموں کو پہنچاتے رہے۔ ان تمام صورتوں میں خدا نے اپنے الفاظ کو استعمال کیا اور انبیاء کے وسیلے ہمیں یہ کلام تحریری صورت میں پہنچا۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ خدا کا کلام اسپوکن ورڈ ہو یا ڈگریز آف گاڈ یا پھر پرسنل ایڈریس، سب خدائے واحد کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات ہیں اور وحدانیت کی پہلی کڑی۔ جس طرح خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ایک خدا ہے اور تینوں ازلی و ابدی ہیں، قدرت والے ہیں، بالکل اسی طرح خدا کا کلام ازلی اور ابدی ہے اور قدرت والا ہے۔ پولس رسول کرنتھیوں پہلا باب 18ویں آیت میں صلیب کے پیغام کو ڈونامس سے تشبیہ دیتا ہے، جس کا مطلب ہے پاور ریزائڈنگ ان اٹ بائی ورچو آف اٹس نیچر۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر زمانہ میں یہ کلام انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب لا کر رہا۔ مکاشفہ 13 باب 8ویں آیت میں اس برے کا ذکر ہے جو بنائے عالم سے پہلے ذبح کیا گیا، the lamb that was slain from the foundation of the world۔ لیکن دنیا نے کوہ کلوری پر صلیب پر اسے قربان ہوتے دیکھا۔ بالکل اسی طرح توریت خدا کے مقرر کردہ وقت پر قوم اسرائیل کو موسیٰ کے ذریعے ملی، اور اسی طرح دوسرا کلام نبیوں کی معرفت بنی نوع انسان تک اس وقت پہنچا جو خدا نے مقرر کر رکھا تھا۔ ازلی اور ابدی کلام سے یہی مراد ہے، اور اسی کلام کی بنیاد پر روز محشر عدالت ہوگی۔ یسایہ 40 باب 8 آیت، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ عدنان بھائی، آپ مجسم کلام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی عارف بھائی، خدا نے پرانے عہد نامے میں اپنی ڈائریکٹ سپیچ اور نبیوں کے وسیلے ریویلڈ ورڈ ظاہر کیا، لیکن جب وقت پورا ہوا تو اس کا کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اس مجسم کلام یعنی خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زمینی خدمت کے دوران تحریری کلام کو استعمال کیا۔ اب ضروری ہے کہ ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ آج خدا ہم سے اپنے تحریری کلام یعنی بائبل مقدس کے وسیلے ہم کلام ہوتا ہے۔ بائبل کا ہر لفظ بیک وقت نیسیسری اور سفیشینٹ ہے۔ نیسیسری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بائبل کے ہر لفظ کی ضرورت ہے، اور سفیشینٹ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی جاننے کے لیے ہمیں بائبل کے علاوہ کسی اور مکاشفے کی ضرورت نہیں۔ اے باپ آسمانی، ہمارا ایمان ہے کہ تیرا کلام ازلی و ابدی ہے اور زندگیاں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں منت کرتے ہیں کہ اپنے پاک روح کا مسا دے تاکہ تیرے کلام کو اپنی زندگی میں ٹرانسفارمیشن اور سینٹیفیکیشن کے لیے کام کرنے دیں۔ آمین۔ معزز ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آرا اور سوالات ہمیں info@rahehaq.org پر بھیجیں۔